اس کو ذہنی طور پر روکا جاتا ہے، اگر ذہنی طور پر نہیں تو عملاً فعلاً اس کے اعمال میں، اس کی عبادات اور اعتقادات میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ اور سب کچھ یہی ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹیز میں بھی ہو رہا ہے کہ جہاں کہیں حق کی آواز بلند ہوتی ہے، جہاں کہیں باطل قوت کو للکارا جاتا ہے، وہیں آواز کو پست کر دیا جاتا ہے، یا تو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جاتا ہے، یا پھر ان آوازوں پر ایسی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں کہ وہ آوازیں دوبارہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتی۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو، اے جاننے والو، اے اپنے ظاہر اور باطن کو اسلام کے لبادے سے لبریز کرنے والو، تم نے مسلمان ہونے کا دعویٰ اور اعلان تو کیا ہے، لیکن حقیقی معنی میں وہ لوگ جو ظاہری طور پر اسلام کا اعتقاد رکھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، صحیح معنوں میں وہ مومن نہیں ہوئے۔ اسلام مسلمان تو کہلوا سکتے ہیں، مسلمان تو کہلوائیں گے، جیسا کہ نزول قرآن کے وقت منافقین کا حال تھا کہ وہ دنیاوی مفاد اور منفعت کی خاطر کہا کرتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ صف اول میں کھڑے ہیں۔ اور جو منافقین کا سردار تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، دو عبداللہ بن فلاں گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا اور سب سے زیادہ اسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں کی، اور وہی ان کی نسلیں آج تک چلتی آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ لیکن اسلام کا تقابل ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، جس طرح اسلام غالب تھا، ہے اور رہے گا، اور ایک وقت ایسے آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ بات کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ڈکلیئر ہو چکا ہے، یہ کنفرم ہو چکا ہے، اللہ کی کتاب نے کنفرم کر دیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کنفرم کر دیا ہے کہ اسلام کا غلبہ رہے گا۔ لیکن وہ مراحل، وہ کون سے مراحل ہوں گے، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سی ساعات ہوگی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ قرب قیامت، علامات قیامت، جو بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی، اس وقت اسلام کا غلبہ ہوگا۔ کائنات میں، عالم میں کوئی بھی کافر نظر نہیں آئے گا، تمام کی تمام کفریہ طاقتیں، تمام کی تمام سپر پاور طاقتیں اسلام کے غلبے کے سامنے ختم ہو جائیں گی، اور صرف اسلام اور اسلام رہے گا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اعتقاد پختہ ہے۔ تو وہ منافقین صف اول میں آ کر شریک ہو جایا کرتے کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایک ان میں تھا عبداللہ بن ابی،
جو منافقوں کا سردار تھا، کہ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو فوراً وحی نازل ہوئی کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنے نہ جائیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی نماز جنازہ لا تصلی علی احد منہم، ان میں سے کسی ایک کی نماز جنازہ مت پڑھے، ولا تقم علی قبر، اور نہیں ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری زندگی میں انہوں نے اسلام کا اعلان تو کیا، اسلام کا لبادہ تو اوڑھا، لیکن اندر سے یہ ایمان سے کھوکھلے اور خالی تھے۔ اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے منافقین کی علامتیں اور نشانیاں کہلوا دی اللہ پاک نے۔ اور دوسرے عبداللہ بن سبا، جو یہودیوں کا سردار تھا، جس نے منصوبہ بنایا، سازشیں کی، اس کو پتہ چلا کہ اب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے، خلافت ان کی مکمل ہو گئی۔ اس کو جب پتہ چلا، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کی خلافت کا زمانہ ایک انوکھا زمانہ تھا، ایک نرالا زمانہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے مبارک میں کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی باطل قوت کی کہ وہ سر اٹھائیں، مسلمانوں کے خلاف منصوبہ کریں، اسلام میں دراڑ پیدا کریں، مسلمانوں میں دراڑ پیدا کریں، یا اسلام کے انقلابی راستے کو روکنے کی کوشش کریں، کسی کی جرت نہیں تھی۔ جناب فاروق اعظم کا وصال ہوا، خلافت کا زمانہ مکمل ہوا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی حلیم الطبع انسان تھے، نرم مزاج، نرم دل تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو پھر فتنوں نے سر اٹھایا، اور ان میں سب سے بڑا فتنہ عبداللہ بن سبا، جو یہودیوں کا سردار تھا، جس نے مسلمانوں کے درمیان دو گروہ پیدا کیے۔ بہرحال اس سے قبل کئی جماعات میں ان گروہوں کے متعلق تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں چونکہ موضوع اور ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کی ضلالت، کم ہمتی اور کم قوتی کا مظاہرہ کیوں ہو رہا ہے، اور پستی کی علامتیں کیا ہیں، کس وجہ سے مسلمان عالم میں ذلیل ہو رہا ہے، کہ ہر طرف سے بھوکے درندوں کی طرح، بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہر طرف سے چار دانگ عالم میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے مسلمانوں پر کفری طاقتیں حملہ آور ہو رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ جو 1400 سال پہلے منصوبے بنائے، لیکن وہ لوگ کم تھے، اور کم ہونے کے باوجود اسباب میں بھی قلیل تھے، افراد کی قلت تھی، اسلحہ کی قلت تھی، ان کے پاس جنگ و جدل کا ساز و سامان بھی کم تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو اللہ نے غلبہ کیوں نصیب فرمایا؟ آج مسلمان 1.5 ارب کے قریب دنیا میں بس رہا ہے۔ پاکستان کے پاس بسا اوقات وہ الگ بات ہے کہ معاشی بحران آتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی معاشیات ٹھیک ہو جاتی ہیں، کبھی قلیل ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جایا کرتی ہیں، لیکن پاکستان کے پاس اور دنیا عالم میں بسنے والے مسلمان ممالک کے پاس قوتیں اور طاقتیں موجود ہیں۔ سعودی عرب ممالک کو لیا جائے تو ان کے پاس گیس، پٹرول کے ذخائر موجود ہیں۔
پوری دنیا کو وہ پیٹرول سپلائی کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہنے والا امریکہ، فرانس، برطانیہ، ان کو سعودی عرب اور عربی ممالک کنٹریز ان کو پیٹرول یہ چیزیں دے رہے ہیں۔